محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ایام ازا 1442 ہجرہ کے پہلے عشرے کی آج 4 محرم کی مجلس جعفری سینٹر اٹلانٹا کے زیر انتظام ہو رہی ہے، اور چونکہ اب یہ مجالس ویک ڈیز میں آ رہی ہیں، اس لیے مجھے مجلس کے ٹائم ڈیوریشن کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، اور ڈائریکٹ میں مجلس کے اپنے سبجیکٹ پہ آ جاؤں گا. جہاں ایک رات پہلے تک بات پہنچی تھی، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی تمہید کا بیان نہیں ہوگا. تو کل بات یہ ہو رہی تھی کہ آخری رسول کے لیے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ انتظار کرنے والے، اور خالی وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پریپریشن اور تیاری بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اگینسٹ ہو گئے. دیکھیے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے. اس کے لیے ان کے پاس ایک محبت بھی ہے. دیکھیے، اسلام میں یہ بہت اہم چیز ہے، لو آف اہل البیت، لو آف رسول، لو آف اللہ. جب تک کہ آپ کے دل میں یہ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک دین پر عمل کرنا پاسبل ہی نہیں. یہ لو آف اللہ ہے، یہ لو آف رسول اللہ ہے، یہ لو آف اہل البیت ہے، جس کے بعد پھر ہم واجبات پر عمل کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آرڈرز آف شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے پاسٹ کی. آخری رسول کے آنے سے پہلے رسول کا ویٹ ہو رہا ہے. اب جس گروپ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ان کے دل میں محبت بھی ہے رسول کے لیے، وہ سنسیئر بھی ہیں، اور وہ پریکٹیکلی پریپریشن بھی کر رہے ہیں. اور پریپریشن بھی وہ ساری جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، دولت اور مال کی محبت، لیکن نہیں، وہ اپنی دولت کو رسول کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. اولاد کی محبت، لیکن وہ اپنی اولاد کو ابھی سے ریزرو کر رہے ہیں پیغمبر کو سروس دینے کے لیے. اب زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
ڈسپائٹ آل آف دیز انہی کی نیکسٹ جنریشن یا بعد والی جنریشن رسول کے اگینسٹ بھی ہو گئی, اور ایسی اگینسٹ کہ خالی زبان سے اگینسٹ نہیں ہوئے, فل فلیج پیغمبر کی دشمنی میں انہوں نے میدان جنگ تک میں اتر کے آگے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فالٹ تھا ان کے تیاری میں کہ جس کی وجہ سے اینٹی کلائمیکس ہو گیا, اور بجائے رسول کی مدد کرنے کے ان کی بعد کی جنریشن رسول کے اگینسٹ ہو گئی. اچھا, اب یہ جتنی جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی, اور کل رات کی مجلس میں بھی 10 منٹ میں نے آپ کے لیے تھے, سوری, کیونکہ یہ ایک ریپیٹیشن تھا مجھے معلوم ہے. تو یہ قرآن کریم کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بھی اس کا تذکرہ ہے. دیٹس ناٹ دا اونلی دا ہسٹری, یہ قرآن ہے. آیت آج میں نے وہی تلاوت کی ہے, ترجمہ ہو رہا. وَقَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اے رسول, اے میرے حبیب, تمہارے آنے سے پہلے یہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ تم ظاہر ہو جاؤ تاکہ تمہارے ذریعے سے یہ کفر کا خاتمہ کرے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا, اور جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا, دے ریکوگنائز ہم, پھر بھی کفروا بہ, یہی انتظار اور ویٹ کرنے والے اس کے اگینسٹ ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر جو پہلے عقیدہ رکھتے ہیں, پہلے انتظار کرتے ہیں, اور بعد میں جب ان کی دعا پوری ہوتی تو وہی اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں اس آیت پر بھی اور اسلامک ہسٹری کے اس واقعے پر بھی مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں, اس لیے میں اب مزید آپ کا ٹائم نہیں لے رہا ہوں. تو اب پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں ان کی پریپریشن میں کوئی ایسی کمی تھی, کوئی فالٹ تھا, کوئی خرابی تھی, کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا. اور وہی بات جو کل رات کے مجلس میں ہم آخر میں آپ کے سامنے آئی تھی کہ دیکھیں, پریپریشن کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو آنے والا آئے گا اسے ہم سے کیا چاہیے, یا وہ جو آئے گا تو آنے کے بعد وہ اپنا مشن کس طرح سے پورا کرے گا. اب اگر وہ تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائے گا تو اس کی پریپریشن یہ ہے کہ آپ تلوار تیار رکھیے, ملٹری ٹریننگ دیجیے, اپنے بچوں کو ملٹری ٹریننگ دیجیے. مگر یہ وہ ایلیگیشن ہے جو رسول اللہ پہ بھی لگا, ٹوٹلی غلط, اور اسلام پر بھی یہ لگا اور ٹوٹلی غلط کہ جی وہ اسلام اسپریڈ ہوا تلوار سے. رانگ. اب یہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہو جائے گا. یا یہ کہ اگر آنے والا لوگوں کو پیسے دے دے کے ان کا ایمان خریدے گا یا ان کو مومن بنائے گا تو ٹھیک ہے, آپ ڈونیشن جمع کیجئے, آپ خزانے جمع کیجئے کہ وہ آنے والے کی ہم اس کے ذریعے ہیلپ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے اللہ کا رسول ہو, چاہے وہ رسول کا ریپریزنٹیٹو امام ہو, وہ دین کو دو چیزوں کے ذریعے سے اسپریڈ کرتے ہیں. تلوار کے ذریعے سے نہیں, طاقت کے ذریعے سے نہیں, حکومت کے ذریعے سے نہیں, بائی فورس نہیں, لالچ کے ذریعے سے نہیں, پیسے کے ذریعے سے نہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے, چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ امام ہو. اور جو دو ٹول ان کے پاس ہوتے ہیں, پہلے کا نام ہے علم, دوسرے کا نام ہے کیریکٹر اور کردار. اسی لیے ہمارے یہاں رسالت اور امامت کی یہی دو بیسک کنڈیشن. کنڈیشن نمبر 1, نالج میں اس سے زیادہ کسی کی نالج دنیا میں نہ ہو.
وہ نالج کے ذریعے مقابلہ کرے گا نا. اب جیسے اگر دو بڑی طاقتوں میں وار ہو تو کون جیتے گا؟ جس کے ہتھیار، جس کے ویپنز زیادہ اچھے ہوں گے، زیادہ ٹیکنالوجی والے ہوں گے، جو بھی آپ کہیے. اب چونکہ رسالت اور امامت دین کو پھیلاتی ہے علم کے ذریعے سے، تو علم میں ان کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، ان سے زیادہ نالج کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اگر جو ان کے اگینسٹ ہے، رسالت اور امامت کے اگینسٹ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے اگینسٹ ہو، جو دین کے اگینسٹ ہو، وہ ایتھسٹ ہو. اگر اس کی نالج زیادہ ہے تو وہ جیت جائے گا. تو رسالت اور امامت کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے. چنانچہ کل بھی میں نے کہا کہ پیغمبر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہہ کر اسی کنڈیشن کی جانب ہمیں اور آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور اسی کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا بھی جو ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، جسے ہم مرجع کہتے ہیں، اس کی بھی یہ کنڈیشن ہے کہ اس زمانے میں علم میں اس سے زیادہ کوئی نہ ہو. لیکن اونلی نالج از ناٹ انف، اس کے ساتھ کیریکٹر ہونا چاہیے. چنانچہ ہمارے یہاں رسول اور امام کی سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو معصوم ہونا چاہیے، اور خود سو کالڈ معصوم نہیں، یعنی خود سیلف پروکلیم معصوم نہیں، خود وہ یہ نہ کہے کہ میں معصوم ہوں. ایک طرف سے اللہ گواہی دے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گواہی دینے والا اللہ ہو ان کی طہارت کی، یعنی عصمت کی، یعنی معصوم ہونے کی. اور دوسری جانب جس سوسائٹی میں وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ دشمن بھی ہو، اگینسٹ بھی ہو، خون کے پیاسے بھی ہو، پکار کے کہیں انت صادق وانت امین. صادق کے معنی جو اپنی ورڈنگ میں سچا ہو، امین کے معنی جو اپنے ایکشن میں سچا ہو. جب ورڈنگ اور ایکشن دونوں میں آدمی سچا ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں. معصوم وہی ہے کہ جس کے ایکشن بھی بالکل ٹھیک ہو اور جس کا قول یعنی اس کی زبان سے جو نکلے وہ بھی ٹھیک ہو. تو وہ سوسائٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ معصوم ہیں، اور خالی کہہ نہیں رہی ہے، ان کے معصوم ہونے پر اتنا یقین ہے کہ ان کے دشمن ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو شہید کرنے کو تیار ہیں، لیکن اتنا ٹرسٹ وردی ہیں کہ اپنی امانتیں انہی کے پاس لا کے رکھواتے ہیں. ہجرت کی رات رسول اللہ نے مولا علی کو جو 2 ڈیوٹیز دی تھی، پہلی ڈیوٹی میرے بستر پہ سو گے تاکہ میری جان بچے، اور جو امانتیں مکے کے کافروں نے میرے پاس رکھوائی ہیں یہ کل ان کو واپس کرو گے. بستر پہ سوئیں گے تاکہ رسول کی جان بچے گی، امانت واپس کریں گے تاکہ رسول کی عصمت بچے گی. ایک پیغمبر کو فزیکلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ایک پیغمبر کے کیریکٹر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ امانتیں مکے کے کافروں کو نہیں ملی تو اگلے دن وہ یہی تو کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو اس کو امین سمجھ کے امانت رکھوائی تھی، یہ ہماری ساری امانتیں لے کے چلا گیا. علی نے رسول کو فزیکلی بھی بچایا ہے، علی نے رسول کی رسالت کو، عصمت کو، طہارت کو، رسول کے کردار کو بھی بچایا. اور یہی 2 کوالٹیز امامت میں بھی ہونا چاہیے کہ دشمن بھی، خون کا پیاسا بھی، ظلم ڈھانے والا بھی بار بار اس دروازے پہ آئے اور آ کر کہے کہ لولا علی لہلک فلان، اگر علی میری ہیلپ نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو خیر اب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے فرام اللہ، اس کے لیے یہ 2 کنڈیشن بہت ضروری ہیں. اسی کے ذریعے سے وہ دین کو پھیلاتا ہے، وہ اپنے نالج کے ذریعے دین کو پھیلاتا ہے، وہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے دین کو پھیلاتا ہے. سورہ یونس کی شروع کی آیتوں میں یہ کہ اے مکے والوں، میں اتنے سال 40 سال تمہارے بیچ میں رہا، کیا ابھی تم میرے اوپر شک کرو گے؟ پیغمبر خود اپنے کردار کو ایز اے پروف، ایز اے ایویڈنس پیش کر رہے ہیں
اچھا، اب جس امام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں آج کل، زمانے کا امام جو کربلا کے جہاد کو کمپلیٹ کرے گا، جس کا ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں، اس کی اہم ترین ایک کیریکٹرسٹک یا خصوصیت یہ بتائی گئی، جو میں نے دوسری مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ صاحب الدعوت نبویہ، وہ اسلام کو پھیلائے گا، پروپیگیشن آف اسلام، اسپریڈ آف اسلام نبی کی طرح کرے گا. اور نبی دو چیزیں، علم اور کردار. امام میں زمانہ بھی علم اور کردار. تو امام کی اصل پریپریشن یہ ہے کہ اے امام کے چاہنے والوں، اے امام کا انتظار کرنے والوں، اے امام کے لیے ہر وقت تڑپ تڑپ کے دعائیں ظہور کرنے والوں، ہماری کوئی مجلس ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ ان کے ظہور میں جلدی کرے. ہم اٹھتے بیٹھتے ان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. جب کبھی ہمیں کوئی پرابلم پیش آتا ہے، ہماری زبان پہ آ جاتا ہے الاجل الاجل الاجل، مگر وہ پریپریشن جو ان کی ہے وہ یہ دو چیزیں کہ ساتھ میں اپنی نالج، علم بڑھائیے، اسلام کا علم، اور نمبر دو اپنا کیریکٹر اتنا اچھا کیجیے. یہی دو چیزیں وہ ہیں. جب ہم امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کریں گے تو اسی کو امام کرائٹیریا بنائیں گے جس میں یہ دو چیزیں ہیں، وہ آ جائے میری آرمی میں، اس کے ذریعے سے پھر میں اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا کام انجام دوں گا. پیسہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، فوجی طاقت اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اسلحہ اور ہتھیار اتنا بڑا مسئلہ نہیں. دعائے ندبہ میں آپ جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں کیا تھا؟ نہ اسلحہ تھا، نہ ہتھیار، نہ دولت. اور کربلا جو کل رات کو میں نے مثال دی کہ کربلا میں جب کسی کو بلایا گیا تو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ اس کی نالج کو میں کرائٹیریا بنا رہا ہوں. اور جس عباس کو حسین نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنائے تو وہ عباس کا ٹائٹل ہی یہ قرار پایا. یہ ہے آج کے زمانے میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری، اسپیشلی فار دوز، اسپیشلی فار دوز جنہیں دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا جا رہا کہ بس امام اب ظاہر ہونے والے. روایتوں میں دو عبادتیں امام زمانہ کے ریفرنس میں ہم پر اور لازم کی گئی. امام زمانہ کے حوالے سے دو ڈیوٹیز ہماری اور ہیں، دونوں عبادتیں. نمبر ایک یہ کہ ہر سیکنڈ امام کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا، کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ ظہور امام کی جو نشانیاں ہیں، سائنس آف ظہور، یہ غلطی نہیں کرنا کہ اس کی ایک لسٹ بنا کے اپنے سامنے رکھ لو اور روزانہ صبح و شام وہ لسٹ چیک کرتے جاؤ، یہ نشانی پوری ہو گئی ہے، اب یہ نشانی پوری نہیں ہوئی ہے. یہ غلطی نہ کرنا کہ نشانی پوری نہیں ہوئی ہے، دیٹ مینز ابھی امام کے آنے میں کچھ ٹائم باقی. مثلا بہت مشہور بات ہے، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ آج کے مجلس میں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں. ظہور کی نشانی یہ ہے کہ امام عاشورے کو 10th آف محرم کو آئیں گے. آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں ایک بار امام کو یاد کیا، آپ نے کہا ابھی تو 10 مہینے باقی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ظہور امام کی ایک یقینی نشانی یہ ہے کہ 10th آف محرم. تو آپ کے حساب سے تو ابھی 10 مہینے باقی، تو پھر الاجل کی تو ابھی ضرورت ہی نہیں پڑی. الاجل کا مطلب تو ہے کہ مولا اسی وقت، اسی موومنٹ. تو ابھی تو 10th آف ربیع الاول چل رہی ہے. ربیع الاول اسلام کی اسلامی کیلنڈر کا 3rd منتھ ہے. 12 منتھ کمپلیٹ ہوں گے پھر امام آئیں گے. تو سائنس آف ظہور کو اتنا زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹائپ کا مسئلہ نہ سمجھ لینا کہ اس میں سے ایک ایک پوری ہو تب امام آئے، ورنہ یہ الاجل کی دعا کا فائدہ کچھ نہیں رہے گا. اور تو یہ ایک ذمہ داری ہے
کہ ہر سیکنڈ امام کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا. یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، اپنی ساری ڈیوٹیز کو چھوڑ دیں، آپ بزنس چھوڑ دیں، آپ جاب چھوڑ دیں، آپ بیوی کا خیال نہ کریں، آپ شوہر کی خدمت نہ کریں، آپ اولاد پہ توجہ نہ دیں کہ بھائی امام تو کسی وقت آنے والے ہیں، میں یہ سب کیوں کروں. ایک حدیث آپ کو یاد ہے نا مولائے متقیان کی، دنیا کا کام اس طرح کرو جیسے تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں، اور آخرت کا کام اس طرح کرو جیسے اگلے گھنٹے تمہاری موت ہونے والی. عبادتیں کرو، مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس طرح جیسے بس نیکسٹ آور ہم مرنے والے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں مرنے والا ہوں تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر وہ مصلی لے کر نماز، روزہ، قرآن، دعائیں، یہی سب کچھ تو کرے گا نا. آخرت کے کام اس طرح کرو، مگر دنیا کے کام ایسے کرو جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا. بھائی میں اتنا شاندار مکان بنا کے، شاندار کا لفظ میں غلط کہہ گیا، اتنا مضبوط مکان بنا کے کیا کروں گا، میری ایج تو اس وقت 60 ہے، 5 سال میں تو مجھے مر ہی جانا ہے. نہیں، 80 تمہاری ایج ہے. مکان اس طریقے سے بناؤ کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا 1 ملین سال تک. تو خیر اب یہ تو حدیث بہت واضح ہے، مجھے اتنی اس کے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کی انسلٹ ہے. تو امام کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ تیار ہو کے ہر وقت بیٹھو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی باقی ساری ڈیوٹیز چھوڑ دو. تو پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت، ہر سیکنڈ، شاید کل امام آ جائے، شاید نیکسٹ آور امام آ جائے. تو یاد رکھیے اس میں ڈیٹ کی بھی پھر اہمیت نہیں رہتی ہے، ٹائم کی بھی اہمیت نہیں رہتی. آپ کے مجلس سن رہے ہیں، اس وقت رات کا وقت ہے، آپ نے کہا امام تو فجر کے وقت آئیں گے نا، ابھی کم از کم میرے پاس 6 گھنٹے تو ہے نا. نہیں، یہ کنسپٹ بھی نہ آئے، شاید 6 منٹ بھی نہ ہو. تو سائنس آف ظہور اور ظہور سے ریلیٹڈ جو تھوڑی بہت ہمیں ڈیٹیل بتائی گئی، ٹائم، ڈیٹ، کون سا سال ہوگا، وہ سب کو آپ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھیں. یہ ایک ڈیوٹی. اور دوسری جانب دوسری ڈیوٹی یہ کہ خبردار کبھی امام کے ظاہر ہونے کی تاریخ مقرر نہ کرنا. ہماری احادیث کی اہم کتابوں، حتیٰ اصول کافی تک میں ایک چیپٹر ہے پورا توقیت کی تکذیب. توقیت یعنی ٹائم فکس کرنا، تکذیب معنی اس کو جھٹلاؤ، جھوٹا قرار دو اس آدمی کو. یہ اللہ کا راز. ایون بعض روایتوں میں ہے کہ خود امام کو بھی نہیں معلوم کہ مجھے کب ظاہر ہونا. ان کے پاس وہ جو علم ہے اسلام کا، جو جنگ بدر میں لہرایا گیا، جو فرسٹ جہاد تھا بٹوین مسلم اینڈ کافر، اور پھر جنگ جمل میں لہرایا گیا جو پہلا جہاد تھا مولا کائنات کا بٹوین ایمان اینڈ منافق، اور تیسری بار یہ امام زمانہ لہرائیں گے. اور جو امام کے پاس ذوالفقار آخری وقت میں ہوگی، ہر وقت. آپ کو پتا ہے کہ عرب کلچر میں خنجر اور تلوار ایز اے ڈیکوریشن پیس بھی، لفظ بہت برا میں کہہ گیا، رکھی جاتی. تو عرب کے کلچر میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی. تو یہ 2 چیزیں جو امام کے پاس ہوں گی، یہ آواز دیں گی، یا حجت خدا اب وہ ٹائم آ گیا کہ مجھے ہاتھ میں لے کے ظاہر ہو جانا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں کہ ہمارے بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے، یا ان کا یہ اوپینین ہے، کہ یہ جو اسپیشل تبرکات انبیاء کے اور خود اماموں کے، یہ کربلا نہیں لے جائے گئے تھے. یہ آقا حسین مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے اپنے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو ہینڈ اوور کر کے، اور یہ ذمہ داری لگا کر کہ جب میرا بیٹا سجاد آئے گا یہ چیزیں سجاد کو دینا. یعنی جو علم جنگ بدر میں اور جنگ جمل میں لہرایا گیا وہ کربلا نہیں گیا تھا، اور جو تلوار آقا حسین نے کربلا میں چلائی تھی وہ ذوالفقار نہیں تھی. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن تھا کہ یہ تبرکات بہرحال لوٹے جائیں گے، یزیدیوں کے پاس پہنچ جائیں گے، چاہے بعد میں رہائی کے موقع پہ ان کو واپس کیا جائے، لیکن
یہ وہ تبرکات ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو علم کے حوالے سے میں نے کربلا کا نام نہیں لیا تھا تو کوئی کنفیوز نہ ہو. تو خود امام کو بھی ایگزیکٹ یہ ٹائم نہیں معلوم. مولائے متقیان کا ایک بہت مشہور خطبہ جس میں مولا نے کچھ دجال کے حوالے سے بات کی. تو دجال کا جب ذکر ہوگا، دجال مینس آخری زمانے کے حالات، تو کچھ دجال کے حوالے سے بات کی ہے، حالات بتائے ہیں، اور پھر اس کے اینڈ میں اپنے ظاہر ہونے کا تذکرہ کیا. یعنی مولا بتا تو رہے ہیں امام زمانہ کا ظہور، لیکن جیسا کہ ہر مومن کو پتا ہے، اور میں نے بھی سیکنڈ مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام معصوم بھی آئیں گے. تو مولا نے پھر اپنے آنے کا جو تذکرہ کیا کہ میں کس طرح سے آؤں گا، اور وہ جو اس میں آخری جملہ ہے کہ یہ ڈیوٹی اللہ نے میری لگائی. امام زمانہ آئیں گے، امام زمانے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں، ظلم کا خاتمہ کریں، ظالموں کو سزا دیں، مظلوم کو اس کا حق دلوائیں. یہ امام کا مشن ہے. لیکن اس میں سے ایک ڈیوٹی جو ہے وہ خاص اللہ نے مولائے کائنات کو دی، اور وہ کیا ہے کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد ہر انسان کی پیشانی یا فور ہیڈ پر اس کا عقیدہ لکھا ہوا آ جائے گا، ھذا مؤمن ھذا کافر. اب وہ کس طرح سے آئے گا؟ کیا باقاعدہ کوئی اسکرپٹ ہوگا؟ اسکرپٹ ہوگا تو کیا عربی میں ہوگا کہ انگلش میں ہوگا کہ جس علاقے کا وہ انسان ہے اس کا ہوگا، یا کوئی آج کل کی زبان میں بات کروں کوئی مائکرو چپ ٹائپ کی چیز ہوگی؟ وہ ایک ڈیٹیل ہے جس پر بات کرنے کی نہ شریعت نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے، نہ اس وقت ٹائم. بہرحال ہر مومن اور ہر کافر، یعنی دنیا کے ہر انسان کا جو عقیدہ ہے وہ اس کی پیشانی کے اوپر آ جائے گا. جیسے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس علاقے کی گاڑی ہے. یہ والی ڈیوٹی یہ مولا علی کی کہ وہ ہر انسان کی پیشانی کے اوپر اس کے عقیدے کو لکھیں گے. اور پھر تھوڑا سا اس میں بیان ہے، اگر موقع ملا تو مولا کا بہت انٹرسٹنگ خطبہ ہے. اس کے کچھ ورڈنگ، کیونکہ اس میں سائنس آف ظہور بھی آئی ہیں، وہ میں آئندہ کی کسی مجلس میں بیان کروں گا. ابھی تو ہمارے پاس آج کی مجلس کے بعد بھی پورا ایک ویک ہے. تو اب اس میں مولا علی نے باقی باتوں کے علاوہ اپنے سے ریلیٹڈ 3 باتیں بتائیں. نمبر 1، میں ظاہر ہوں گا. تو امام زمانہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ مکے میں. ٹھیک، مکہ تو بہت بڑا. کہاں؟ مسجد الحرام میں. مسجد الحرام بھی بہت بڑی، 500 ملین نمازی اس میں آج کل نماز پڑھ سکتے ہیں. 500 ملین نمازی. خانہ کعبہ کے پاس، تو خانہ کعبہ کی تو 4 دیواریں. کون سی دیوار؟ کہا کہ مقام ابراہیم پر. جہاں پہ آج مقام ابراہیم ہے یہ نہیں ہے، جو ایکچول مقام ابراہیم کی جگہ ہے کعبے کے دروازے کے قریب، وہاں پہ امام ظاہر ہوں گے. یہ بہت مشہور بھی ہے اور بار بار مجلسوں میں یہ بات پڑھی بھی جاتی. مولا کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ نجف سے نہیں، مدینے سے نہیں، کوفے سے نہیں. مولا نے اپنے بارے میں بتایا، میں صفا اور مروہ کے بیچ سے ظاہر ہوں گا. وہی مکہ شہر ہے، وہی مسجد الحرام. سمجھیے، صفا مروہ اتنا مسجد الحرام سے ملا ہوا ہے کہ نئے آدمی کے لیے تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں کب خانہ کعبہ کی مسجد میں ہوں اور کب صفا مروہ میں پہنچ گیا، اگرچہ دونوں ٹوٹل الگ الگ چیزیں. اب دیکھیے اس سے بڑی اگزامپل کیا ہوگی کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے، وہ مسجد الحرام میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن صفا مروہ میں جا کے بیٹھ سکتا ہے آرام سے.
وہاں قدم رکھنا، کیا گجراتی میں کیا کہتے ہیں، پگ، آپ کی تاج پور اور جمال پور کی زبان میں پگ بھی نہیں رکھ سکتے مسجد کے اندر. صفا مروا میں پگ تو چھوڑیں، آرام سے آپ کھانے پینے کا سامان لے کے بستر لے جا کے بچھا کے سو بھی سکتے ہیں. لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے اتنا فرق ہے کہ ایک چیز حرام ہے اور 1 سینٹی میٹر کے بعد اجازت مل رہی ہے، لیکن کنسٹرکشن اس وقت ایسی ہے کہ ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہے کہ یہ مسجد الحرام ہے اور یہ صفا مروا. آج کل پہلے نہیں، پہلے تو بالکل الگ تھا. مولا وہاں سے ظاہر ہوں گے بین الصفا والمروہ. اور یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ بہت اہم علاقہ ہے، روایتوں میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. یہاں کی دعا بھی بہت جلد قبول ہے کیونکہ حضرت حاجرہ کی دعا پانی کے حوالے سے یہیں قبول ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ مولا وہاں سے ظاہر ہوں گے. میں نے کہا کہ 3 جملے مولا نے اپنے بارے میں اس خطبے میں ارشاد فرمایا، میں صفا اور مروہ سے ظاہر ہوں گا. اب چونکہ میرا مولا مومن کافر کا لیبل ہر ایک کی پیشانی پہ لگائے گا تو جیسے ہی امام زمانہ جہاد کریں یہ اس سے پہلے کام ہو جانا چاہیے. تو جب امام مکے میں آئے ہیں تو مولا کو بھی وہیں پہ ظاہر ہو جانا. نمبر 2، میرے پاس انگوٹھی ہوگی، یہ انگوٹھی میں اس کی پیشانی سے ٹچ کروں گا تو بس اس کا عقیدہ اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی پہ آ جائے گا. اب جیسا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کسی قسم کی رائٹنگ ہے یا انگوٹھی کوئی ایسی چھوٹی سی مشین ہے کہ جس سے مائکرو چپس نکل کے پیشانی میں جاتے ہیں، یا یہ کہ اور ابھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے، خالی لیزر ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. آج کی جدید سائنس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ حدیثیں ہم سمجھ سکتے ہیں. اور تیسرا مولا نے کہا کہ میرا ہی نام دابت الارض ہے. دابت الارض یہ حدیثوں میں آخری زمانے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، کنفرم نشانی کہ ظہور امام کے ساتھ دابت الارض بھی ظاہر ہوگا. مولا نے کہا وہ میں ہوں. لیکن یہ خطبہ میں نے جو تھوڑا سا ریفرنس اس کا دیا تو اس کا اس وقت ریزن کیا ہے؟ ابھی ہم ڈائریکٹ سائنس آف ظہور پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں. اس کا سب سے پہلا سنٹینس میں نے آپ کے سامنے اس کے سب سے آخری 3 سنٹینس پڑھے. یہ آخری 3 ہے کہ میں صفا اور مروہ کے بیچ سے ظاہر ہوں گا، وہ انگوٹھی یا رنگ لے کر آؤں گا جس کے ذریعے سے ہر انسان کی پیشانی پر مومن اور کافر لکھا جائے گا، اور میرا نام دابت الارض. یہ لاسٹ سنٹینس ہے. پہلا سنٹینس جس کی وجہ سے میں نے آپ کی یہ 7 8 10 منٹ لے لی وہ یہ ہے کہ یہ خطبہ مولا نے دیا تھا ایک سوال کے جواب میں، اور سوال بھی کیا تھا اسبق ابن نباتہ نے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ میری مجلس سن رہے ہیں شاید اس میں 50% لوگوں نے یہ نام بھی کبھی نہ سنا، اور اگر سنا بھی ہے تو کچھ پتہ نہ ہو کہ یہ ہیں کون. اسبق ابن نباتہ مولا کے انتہائی کلوز صحابی، بڑے ان کے فضائل بھی ہیں اور بڑے ان کے واقعات بھی. منبر کوفہ سے مولا اپنا علم ظاہر کر رہے ہیں. اسبق ابن نباتہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ مولا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. علی کا اسٹائل تو آپ کو پتا تھا نا، سلونی قبل ان تقفدونی، ہر آدمی کو ایک اوپن آفر ہے، جو سوال کرنا ہے کرو. اسبق ابن نباتہ نے کہا مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ کا بیٹا کب ظاہر ہوگا، یہ ہے میرا سوال. اور وہ جو سیکنڈ مجلس میں نے پڑھی تھی اس میں یہی بات کہی تھی نا کہ علی کے زمانے کے مومن کو بھی 12ویں امام کے ظہور کی بڑی بے چینی ہے، بے تابی ہے، جلدی ہے. اور ابھی تو کربلا کا واقعہ بھی نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ کربلا کے ریونج کی وجہ سے وہ تڑپ رہا، اور اس کا ایک ریزن میں بتا چکا ہوں آلریڈی، اور آج تو بالکل میرے پاس وقت نہیں. یا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسبق نے ظہور امام کا سوال انڈائریکٹ کیا، یا تو یہ پوچھا کہ آپ کا بیٹا کب ظاہر ہوگا، اور یا پھر شاید یہ پوچھا کہ دجال کب آئے گا.
اچھا، دجال کا مطلب یہ کہ آپ ظہور امام پوچھ رہے ہیں؟ دجال اور ظہور امام اس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ واقعات، ایک ہو گیا تو دوسرا بھی ہو جائے گا. تو بہرحال سوال کا خلاصہ یہ، مولا نے جواب دیا کہ تم جو سوال کر رہے ہو تم کو اس کا جواب نہیں پتا، جس سے سوال کر رہے ہو یہ خدائی راز ہے، یہ اس کو بھی نہیں معلوم. بہت ذرا مشکل سا لفظ میں استعمال کر گیا، لیکن اگر معصومین کو وہ وقت پتا بھی ہے تب بھی عام مومنین کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خدائی راز ہے جو ہم کو بھی نہیں معلوم. جو الفاظ امام کے ہوں گے وہ ایسے ہیں کہ اس میں جھوٹ کا امکان بھی نہ ہو اور سوال کا جواب بھی امام نہیں دینا چاہتے، تو بار بار یہ کہا گیا. بلکہ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے کچھ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. شیخ بہائی شیعہ تاریخ کے ایک بہت بڑے بہت اہم مرجع، ایران میں جو علماء، مجتہدین، مراجع، ان کو اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا اسٹیٹس آج آپ کو نظر آتا ہے، یہ شیخ بہائی کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. شیخ بہائی کا تعلق تو ہے لبنان سے، لبنان کے اس علاقے سے، جبل عامل سے، جہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری نے جا کے شیعت پہنچائی تھی. لاسٹ ایئر میں نے جعفری سینٹر اٹلانٹا کے اسی ممبر سے ایک اسپیچ میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو معصومین کے ٹرینڈ صحابی تھے، جہاں جہاں وہ شیعت کو لے کے گئے وہاں شیعت اتنے سالڈ گراؤنڈ کے اوپر ہے، علم، عالم، شریعت، دین اور باقی چیزیں بھی جو اس وقت ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں. اور جہاں شیعت کسی اور طریقے سے آئی وہاں بہت سارے ہمارے یہاں غلط سلط نظریے، عقیدے وغیرہ آ جاتے ہیں، جیسے ہندوستان اور پاکستان کے کئی علاقوں میں ہندو کلچر کی بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ مکس ہو گئی. وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکن آج کے ٹاپک سے ہٹ کے ایک موضوع. تو ابو ذر غفاری تو پیغمبر اسلام کے ایک سالڈ صحابی تھے، مولا کائنات کے ٹرینڈ کیے ہوئے صحابی. شیخ بھائی کا وہاں سے تعلق ہے، ان کو خاص وہاں سے ایران بلایا گیا تھا کہ صحیح ہم شیعت کو سمجھنا چاہتے ہیں. جیسے آج بھی دنیا میں کئی جگہ صاحبان ایمان کا طریقہ ہے یا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے تک، کہ جب کسی نئے علاقے میں جاتے تھے، مسجد یا امام باڑہ یا اسلامک سینٹر بنایا اور ایک ریزیڈنس عالم کو بلایا گیا کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آ کے ہمیں دین سکھائے. خیر اب تو زمانہ بہت ترقی کر گیا، ایک ایسے آیت اللہ نکل کے آ گئے ہیں جن کے بعد تو اب ہمیں کوئی ریزیڈنس عالم کسی چیز کی ضرورت نہیں. حضرت آیت اللہ العظمی آغائے گوگل. تو بچے نوجوان کہتے ہیں اب تو نہ ہمیں کسی مرجع کی ضرورت ہے نہ کسی ریزیڈنس عالم کی، ہمارے پاس ہمارا آئی فون ہے اور گوگل ہے. لیکن اب سے کچھ عرصے پہلے تک جو اسلامک سینٹر ہوتا تھا ایک ریزیڈنس عالم کیوں بلایا جاتا تھا؟ اسی لیے نا کہ ہمیں دین سیکھنا، اور دین ایک عالم سے بہتر کوئی نہیں سکھا سکتا. اب وہ ٹائم نہیں رہا. اب سینٹرز ہوں گے اور ہو رہے ہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں. کسی بھی اچھے اوریٹر کو، اسپیکر کو جو کالج کا ڈیبیٹر ہو، گوگل میں جا کے کوئی آرٹیکل پڑھ کے آئے اور آ کے ڈیبیٹ کے انداز میں اسپیچ کر کے چلا جائے، وہ سب سے بڑا عالم ہے. اس کے بعد نہ ہم کو آیت اللہ سیستانی کی ضرورت ہے، نہ رہبر آغا خامنہئی کی ضرورت ہے، نہ کسی لوکل ریزیڈنس عالم کی. اب تو ایک عجیب، کوئی ہاسپٹل نہیں بن سکتا مائنس ڈاکٹر. کوئی مثلاً حتیٰ یہ کاروں کا گیرج نہیں بن سکتا مائنس میکینک. کوئی آپ مکان نہیں بنا سکتے مائنس بلڈر.
لیکن اسلامک سینٹر بنے گا مائنس عالم. تو بس اس کے بعد وہی فرق ہو کہ ہمارے ہاں وہ پروڈکٹ سامنے آئے گی جو آقا حسین پر بھی اعتراض کرتی ہے کہ ہم ہیں شیعہ لیکن مولا علی پالیٹکس میں فیل تھے. شیعہ ہم ہیں شیعہ لیکن یہ انصاف کی بات کریں گے کہ امام حسن حاکم شام سے کچھ پیسے کی وجہ سے اپنا حق سرنڈر کر گئے. ہم ہیں شیعہ لیکن کربلا میں جا کے آقا حسین نے تو سوسائڈ کیا. میں اٹلانٹا کئی دفعہ آیا ہوں, آتا رہتا ہوں. اٹلانٹا کے کم از کم یہ مومنین جو جعفری سینٹر میں آنے والے ہیں یہ الحمدللہ ان تمام چیزوں سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور ایک قسم کا پروٹیکشن ہے, کیونکہ بہرحال آپ لوگ اٹلانٹا میں رہ کر بھی رہتے وہی جمال پور و تاج پور کے ماحول میں ہے کہ جس کے بہت بینیفٹ ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی کے وہ ایڈوائس ویسٹیج آف ٹائم نہیں تھی کہ اپنی لینگویج اور کلچر کو نہ چھوڑنا. تو کافی حد تک آپ کے یہاں وہ چیز نظر آتی ہے, لیکن باقی ویسٹ کے اندر ایک عام سی چیز یہ بن کے رہ گئی کہ اسلام چاہیے لیکن مائنس عالم. ہاسپٹل جیسا بھی بنائیں گے ڈاکٹرز بہترین سے بہترین وہاں پہ رکھنا. اسکول اور کالج جیسا بھی بنائیں گے بیسٹ ٹیچرز کا انتظام کرنا. بلڈر کمپنی اپنی کھولے گا تو بیسٹ جو آرکیٹیکٹ اور بیسٹ جو سول انجینئر ہے وہ اس کو چاہیے. اسلامک سینٹر کو کوئی عالم نہیں چاہیے. خیر, تو فرق وہی کہ ہمارے ہاں ہر چیز پہ اعتراض ہے, اور جو حوض علمیہ ہے نجف کا یا قم کا, وہاں مرجع کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ پر لوگ اپنی اولاد اس کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں. سننا بہت آسان ہے. تو یہ جو ایک ماحول ہے اس میں ایک بہت بڑا رول شیخ بہائی کا ہے. شیخ بہائی ہمارے شیعہ تاریخ کے ایک بہت عظیم مرجع. مشہد مقدس میں امام کے روضے ہی میں تو ان کی بھی قبر ہے, لیکن ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ خالی یہ مرجع نہیں تھے. جیسے پہلے زمانے میں ایک عام طریقہ تھا کہ ایک انسان ایک ٹائم میں بہت سارے ڈیفرنٹ علوم کا ایکسپرٹ ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ جیک آف آل ماسٹر آف نن, نہیں, ماسٹر آف آل. پہلے زمانے میں اس قسم کے جینیس بہت ہمارے سامنے آتے تھے. اس میں اسلام کا اور کفر کا کوئی تعلق نہیں. اب جیسے اٹلی کا وہ مشہور آدمی لیونارڈو ڈاونچی, وہ آرٹسٹ بھی بہترین ہے, تو وہ سائنٹسٹ بھی بہترین ہے, تو وہ آرکیٹیکٹ بھی بہترین ہے. تو میں اس وقت تقریر بالکل بیکار کرنے چلا گیا. واپس آتا ہوں موضوع پہ. شیخ بہائی مرجع بھی ہیں, اسلام کے جتنے بھی ڈیفرنٹ برانچز ہیں سب کے ایکسپرٹ بھی ہیں, ساتھ میں بہترین سائنٹسٹ ہیں, بہترین میتھمیٹیشین, بہترین سول انجینئر. چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی خانہ کعبہ کے چاروں طرف, اس میں ان کا اتنا امپورٹنٹ رول تھا کہ ان کے اس پلان کی وجہ سے طواف کے درمیان کنڈیشن ہے کہ آپ کا لیفٹ شولڈر کعبے سے نہ ہٹے, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے کچھ اس طرح سے کعبے کے چاروں طرف والی بلڈنگ کو ڈیزائن کیا کہ اگر کسی کو وہ معلوم ہوتا, اب تو وہ توڑ دی ہے نئی حکومت نے, موجودہ حکومت نے, کسی کو اگر وہ ان کا ڈیزائن معلوم ہوتا تو وہ کم از کم یہ غلطی اس سے نہیں ہوتی, آٹومیٹک اس کا طواف صحیح ہو جاتا. لیکن اس کے علاوہ کچھ سپر سائنس ٹائپ کی بھی باتیں اس دنیا میں ہوتی ہیں. سپر نیچرل کہیے, سپر سائنس کہیے, میسٹیریس, اس کے بھی ماہر تھے, ایکسپرٹ. جادو, علم نجوم, یہ جو ستاروں وغیرہ کا علم ہوتا, مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جنم پتری وغیرہ کے قائل ہیں. آئے تو بہرحال احمد آباد سے ہی ہے نا. مجھے جملہ آ گیا کہ غیروں کا کلچر بھی آ گیا, مجھے پرسنلی معلوم
یہی جمال پور اور تاج پور کی جو کمیونٹی باقی ہر اعتبار سے اپنا کلچر بچایا، اس میں یہ چیز بھی، تو بہرحال یہ بھی ایک سائنس ہے، ان سب کے بھی ماہر تھے۔ اچھا، اب جب ان کے ڈفرینٹ اسپیشلٹیز تھی تو ان کے جو فرینڈ سرکل تھے نا وہ بھی الگ الگ تھے۔ مجتہدین سے بھی ان کی دوستی تھی، کو 15-20 وہ ان کے فرینڈ سرکل تھے جو سب مجتہدین۔ 15-20 میتھمیٹیشینز کا ایک کلب تھا، اس کو بھی جوائن کیا ہوا تھا، اور بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ اسٹار کا اور یہ جادو وغیرہ کا یہ جو ایک کلب تھا اس زمانے میں، جو ایکسپرٹ لوگ تھے یہ اس کے ساتھ بھی تھے۔ اچھا، مرجے تھے، ان کا اپنا فتویٰ تھا، اس کے اعتبار سے یہ چلتے تھے۔ ایک مرتبہ اچھا، چونکہ یہ ان کی مین اسپیشلٹی تو تھی نہیں، ان کا اصل مقصد تو تھا اجتہاد، مرجعیت، اس میں انہوں نے سارا ٹائم لگایا تو اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد بن گئے۔ باقی تمام چیزوں میں ایکسپرٹ تھے، لیکن اس میں دوسرے لوگ ان سے زیادہ ماہر تھے۔ مثلا میتھمیٹیشین میں جس نے ساری زندگی میتھمیٹکس میں گزاری ہے وہ ان سے زیادہ ماہر تھا۔ تو ایسے ہی علم نجوم والا ان کا ایک دوست بہت ایکسپرٹ، وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آج میں یہ نجوم کا، اسٹار کا جو علم ہے اس کے اندر ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ ہر مسئلے کو حل کر لیتا ہوں۔ تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی ڈیٹ کیوں نہ کیلکولیٹ کروں۔ ہے تو بہرحال وہ شیعہ میتھمیٹیشین ہوتے ہیں، شیعہ سول انجینئر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی روایت کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک ناممکن کام تم کرنے جا رہے، امپاسبل۔ یہ اللہ کا راز ہے، ایک سیکرٹ ہے، بھید ہے، ہر ایک کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا ایزی ہوتا تو اس طرح سے امام کی غیبت اب تک رہتی ہی نہیں۔ تو یہ مت اس میں انٹرفیئر مت کرو۔ جب روایتوں میں منع کیا کہ امام زمانہ کے لیے ہر طرح سے ریسرچ کرو اور معرفت بڑھاؤ، ظاہر کب ہوں گے اس ڈیٹ کے پیچھے مت جاؤ، نقصان ہی ہوگا۔ اس نے کہا واہ، یہ تو ایک نالج ہے، تو سائنس ہے، اس میں کیا نقصان؟ چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد روتا پیٹتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا آیا، کہنے لگا کہ یا شیخ غضب ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہا میں کیلکولیشن کر رہا تھا کہ امام کب ظاہر ہوں گے، اور میری کیلکولیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ بالکل ٹھیک جا رہی تھی، یہاں تک کہ لاسٹ اسٹیپ آ گیا۔ اب اگر میں اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیتا تو ظہور کی ڈیٹ میرے ہاتھ میں آ جاتی، لیکن میں جیسے ہی میں لاسٹ اسٹیج پہ پہنچا، ایسا لگا جیسے کسی نے کپڑا اٹھا کر میرے دماغ پر پھیر دیا، جیسے زمین کے اوپر آپ کپڑا پھیر کے چیزوں کو وائپ کر دیتے ہیں، بالکل صاف، ڈیلیٹ۔ یعنی میری جو بیسک نالج تھی وہ بھی ختم ہو گئی، میں زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ شیخ بہائی نے کہا میں اسی لیے تم کو منع کر رہا ہوں، جو اللہ کا راز اور سیکریٹ ہوتا ہے، بھید، وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی تھوڑی کیلکولیشن سے وہاں پہنچ جائے۔ تو یہ ایک ایسا راز ہے کہ معصومین نے بعض اوقات کا ہمیں بھی نہیں پتا کہ ظہور کا ایگزیکٹ ٹائم کیا، اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں ان مجالس میں کرنٹ حالات کو دیکھتے ہوئے، سائنس آف ظہور کو دیکھتے ہوئے، امام کی حدیثوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اس ٹاپک پہ بات کروں کہ امام کب ظاہر ہونے والے ہیں، تو میں اتنا احمق نہیں ہوں، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے اپنے سر و داڑھی کے بال سفید کیے، کتابیں پڑھ پڑھ کے حدیث کی اور یہ دین کی، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ میری مجلسوں میں نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اماموں نے، ائمہ نے پھر ہمیں بہت ساری سائن بتائی بھی، تو کوئی تو اس کا مقصد ہوگا، اس کی ایک فلسفی ہوگی، وہ انشاءاللہ اب کل آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی۔ لیکن ہر چیز کا خلاصہ یہ کہ اتنا زیادہ اس پر ایمفیسائز نہیں کیا گیا ہے کہ امام کے ظہور کی تاریخیں طے کرتے پھرو۔ زیادہ ایمفیسائز یہ کیا ہے کہ ہر سائن آف ظہور پوری ہونے کے بعد اپنی پریپریشن کو بڑھا دو۔ اس فکر میں مت رہو کہ اب امام کب آنے والے، امام آئیں کہ نہ، یہ سائن آف ظہور بتا رہی کہ ہم ایک اسٹیپ امام کے اور قریب چلے گئے۔ اب
پھر چیک کر لو کہ تمہاری پریپریشن میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. کیونکہ ہر امام جب ظاہر ہوتا تو چاہنے والے اور ماننے والوں سے پریپریشن مانگتا ہے, اور جو اس کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہوگا, وہ پہلے سے پریپریشن رکھتے ہیں. جس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کربلا. کربلا میں آقا حسین کو وہ جہاد کرنا ہے جو جیسا جہاد امام زمانہ کریں گے. یعنی ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا میں آقا حسین ظاہر ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آقا حسین اس طرح سے غائب نہیں تھے کہ جیسے امام زمانہ غائب, لیکن جہاد اسی انداز سے تھا. تو جن کو معلوم تھا کہ کربلا میں آقا حسین یہ جہاد کرنے جا رہے ہیں, جہاد کرنے جائیں گے, ابھی بہت ٹائم باقی ہے لیکن جائیں گے ضرور, وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر رہے ہیں. زینب کبریٰ کی تربیت کربلا کے حوالے سے کی گئی. ام المنین سے شادی کربلا کے حوالے سے کی گئی. اور قدم قدم پہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے, دیکھیں عام شیعوں کو نہیں پتا کہ آقا حسین کربلا میں جائیں گے اور جہاد کریں گے. اہل بیت کے گھرانے کو تو معلوم ہے, شروع سے ہی اس کی تیاری. اور چنانچہ کربلا کے جہاد میں حصہ لینے والی ہر پرسنالٹی نے کربلا کے لیے کوئی نہ کوئی پریپریشن کی. ماں ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے تیار کیے, باپ ہیں تو انہوں نے اپنی اولادوں کو ٹرین کیا, نوجوان ہیں تو خود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ٹرین کیا. یہ نہیں پتا کربلا کا واقعہ کب ہوگا, لیکن یہ پتا ہے کہ ہوگا. اور اس میں خاص طور پر میں ریفرنس دوں گا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. اور اس کا ریزن یہ کہ ایام ازا شروع ہونے سے پہلے جو لاسٹ ڈیٹ اسلامی کیلنڈر کی جو لاسٹ امپورٹنٹ ڈیٹ تھی وہ مباہلہ تھی. مباہلہ اس کے فوراً بعد پھر یہ کربلا کا واقعہ. مباہلہ زینب کبریٰ کے لیے ایک پیغام تھا. دیکھو تمہاری ماں فاطمہ, فاطمہ کا حجاب, کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے والی, جو اپنے جنازے کو بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانے کی وصیت کرے, جس کی جھلک شاید فرشتوں نے بھی نہ دیکھی, لیکن دین کو وقت پڑا, وہی فاطمہ دن کی روشنی پورے مدینے کو کراس کر کے مسجد نبوی بالکل سینٹر آف دا مدینہ, مباہلے کا واقعہ مدینے کے باہر ہوا, اور اہل بیت مباہلے کے میدان میں کسی اونٹ پر یا محمل پہ بیٹھ کے نہیں گئے, پیدل گئے ہیں بائی واک. پورا مدینہ کراس کر کے اتنا حجاب کرنے والی فاطمہ مباہلے کے میدان میں پہنچی. یہ زینب کی پہلی ٹریننگ ہو رہی. دین کو ضرورت پڑے گی تو زینب بیٹی تجھے بھی اسی طرح سے اپنے حجاب اور پردے کی قربانی دے کے دین کا کام کرنا. خود اپنی ماں کو دربار خلافت میں جا کے خطبہ دیتے سنا, جس کی آواز بھی نامحرم کے کام میں نہ پہنچے, لیکن وقت پڑے گا دین کو تو مجمع عام میں جا کے وہ آواز تک کا پردہ کرنے والی فاطمہ خطبہ دیں گی. زینب کی ٹریننگ ہو رہی. بیٹی جب دین کو ضرورت پڑے گی, تیرے زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو تجھے یہ قربانی بھی دینا. اپنی ماں کی وفات کے وقت دیکھا کہ میری ماں نے کس طرح سے حسین کو کربلا کے لیے تیار کی. زینب کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ زینب تیری اولاد ہوگی تو تجھے اسے بھی کربلا کے لیے تیار کرنا. آن محمد. اچھا, یہاں آن محمد کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہمارے پاس ہے جو کربلا کے باقی تمام شہیدوں سے مختلف ہے. کئی روایتیں ہوتی ہیں جن میں سے کسی ایک روایت ہی کو مجلس میں پڑھا جا سکتا. اسپیچ میں تو آپ کئی روایتیں پڑھ کے بتا سکتے ہیں یہ زیادہ معتبر ہے, یہ کمزور. غم کے بیان میں تو یہ پاسبل نہیں. اور آج تو آپ کو رونا ہے ان شہزادوں پر جن پر ان کی ماں نہیں روئی تھی. آج آپ کو واقعاً
شہزادی زینب کا حق ادا کرنا ہے کہ شہزادی زینب آپ نے اپنے بھائی کی اور آپ نے اپنے اکبر کے ماتم میں اپنے اون محمد کو بھلا دیا. ہم آپ کے غلام، ہم آپ کی کنیزیں آپ کے اون کا ماتم کریں گے، آپ کے محمد کا ماتم کریں گے. تو ایک مقتل میں یہ روایت ہے کہ جب آقا کربلا کے لیے چلے مکے سے، تو چونکہ زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ضعیف ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے، اون محمد کو حسین چھوڑ گئے مکے میں، بیٹا تمہیں باپ کی خدمت کرنا. لیکن جیسے ہی حسینی قافلہ مکے سے نکلا اور تنعیم پر پہنچا، جہاں مسجد عائشہ جہاں سے آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں، ایک مرتبہ خود ہی حسین نے کہا عباس قافلے کو روک لو. اچھا عباس تو اس کا نام ہے جو صرف آرڈر سنتا ہے، لاجک نہیں پوچھتا، وائی نہیں پوچھتا. قافلہ روک لو، روک لی. کہا مولا تو کیا سواریوں کو بٹھا کے خیمے بھی لگا دیں؟ کہا نہیں، صرف ایک خیمہ لگاؤ میرے لیے. وہ خیمہ لگایا، عباس حسین کو خیمے میں لے کے گئے. حسین نے کہا عباس اب باہر جاؤ، ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کر کے لاؤ. عباس باہر نکلے، خدا معلوم کون مہمان ہے، دیکھا تو پہچانا، یہ تو میرے بہنوئی میری شہزادی زینب کبریٰ کے اور عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں جو اون و محمد کو لے کے آ رہے. حسین کے خیمے میں گئے، کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، رشتے میں بھی تجھ سے بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا اور تجھے کوفے تو نہیں جانے دیتا. مجھے پتا ہے کوفے والوں نے کس طرح سے تیرے بابا سے بھی بے وفائی کی ہے اور تیرے بھائی سے بھی غداری کی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو امام زمانہ ہے، وہی کرتا ہے جو خدا کہتا. میں صرف اس لیے اس وقت آیا ہوں کہ ایک مرتبہ اور زینب کبریٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے، زینب آپ کی بیوی ہیں، ان کی سواری باہر ہے، جائیے. زینب کو بھی اطلاع ملی میرا شوہر آ چکا، گھبرا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آیا. تو اگر شوہر نے حکم دے دیا تو بیوی کو بہرحال گھر سے نکلنا حرام ہو جاتا، واپس نہ جانا پڑے، بھائی سے الگ نہیں ہو سکتی. دل میں یہ خیال ایسا تھا کہ ادھر عبداللہ نے زینب کی محمل پہ ہاتھ رکھ کے سلام ہی کیا تھا کہ زینب نے جواب سلام دے کے تڑپ کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو زینب کچھ کہے گی نہیں، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا. بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. شہزادی زینب، آج تو خالی آپ نے ایک تصور کیا کہ شاید میں الگ ہو رہی ہوں، تو مرنے کی بات ہو رہی. اور جب عصر عاشور حسین نے کہا ہوگا زینب اب تو میں جدا ہو رہا ہوں، میرا الوداعی سلام لو، تو کس دل سے آپ نے بھائی کو الوداع کہا ہوگا. لیکن خیر عبداللہ ابن جعفر طیار نے تڑپ کہا شہزادی بھلا میری یہ ہمت و مجال کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے دونوں کے جد رسول خدا نے کہا جب کسی مشکل سفر پہ جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جاؤ. مجھے پتا ہے کوفے کا سفر کتنا مشکل ہے، میں صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور کیا سامان صدقہ لے کے آئے ہیں؟ بوڑھا باپ اپنے ایک بیٹے اون کو آگے بڑھاتا ہے. شہزادی اگر میرے آقا پہ کوئی وقت آ جائے اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دینا. دوسرے بیٹے محمد کو آگے بڑھاتا ہے، اور اگر مصیبت اور بڑی ہو تو اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا. یہ ہے تیاری. بوڑھا باپ اون محمد جیسے بیٹوں کو بڑھا رہا ہے، انہیں قربان کر دینا میرے آقا کے اوپر. اور میدان کربلا عاشور کی صبح سے زینب کو انتہائی بے چینی تھی. میرا بھائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مجھے صدقہ دینا، میرا اون مارا جائے، میرا محمد مارا جائے. بار 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 اون محمد کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا لاشوں پہ لاشیں آ رہے، تو اب تک زندہ؟ بیٹا شہیدوں کے مرنے کا ماتم ہو رہا ہے، تو اب تک زندہ؟ اون محمد تڑپ کے کہتے ہیں اماں کیا کریں، جب کبھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں منع کر دیتے ہیں کہ تم میری بہن کی نشانی میں تمہیں کیسے مقتل جانے دوں. آخر ایک بار زینب کو بھی جلا گیا، کہا چلو میرے ساتھ. حسین کے پاس آئی اور کہا بھیا تیری بہن نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج یہ خواہش ظاہر کر رہی کہ میرے اون کو مرنے کی اجازت دے دو، میرے محمد کو مرنے کی اجازت دے دو. ایک بات بتائیے، حسین کا بیٹا ہے اکبر، زینب کتنی محبت کرتی. محبتیں کبھی ون وے یا یک طرفہ نہیں ہوتی. جتنا حسین کے لال سے زینب کو محبت ہے اتنی ہی حسین کو زینب کی اولاد سے محبت ہے. اور محمد کو دیکھا، کہا کیسے جگر کے ان ٹکڑوں کو میدان میں جانے دوں، مگر زینب کا اصرار ہے. تو آخر کہا کہ بیٹا اچھا تیار ہو جاؤ. زینب نے روک دیا،
کہا بھیا اس طرح نہ جانے دوں گی. یہ کہہ کر صندوق کھلوایا اور 2 امامے نکالے. پہلا امامہ حسین کو دیا اور کہا یہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے, یہ ان کو پہنا. دوسرا امامہ نکالا, بھیا پہچانتا ہے یہ میرے بابا اور ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے, یہ محمد کو پہنا. ایک نے دادا جعفر طیار کا امامہ پہنا, ایک نے نانا حیدر کرار کا امامہ پہنا. بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا, جائیں گے جعفر طیار کی شان سے. بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا, جائیں گے فاتح خیبر حیدر کرار کی شان سے. اور پھر جو جہاد شروع کیا تو واقعاً فوج یزید پکار اٹھی علمان و الحفیظ. ایک مرتبہ لشکر تتر بتر ہوا. عمر سعد نے کہا کہ ایک دم حملہ کر کے دونوں کو الگ الگ کر لو, تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. شہزادے الگ الگ کیے گئے, تیر چلے, تلواریں برسیں, نیزے چلے, جسم کے اندر برچیاں پیوست ہوئیں. ادھر 10 سال کا اون گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا, ادھر 9 سال کا محبت گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا. دونوں نے آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام تو لے لیجئے. حسین نے یہ آواز سنی, ایک مرتبہ عباس کو پکارا, عباس چلو میرے ساتھ, آج تمہیں بھی یہ خدمت انجام دینا ہے. ان کے لاشے کو میرے آقا حسین نے اٹھایا, محمد کے لاشے کو میرے آقا عباس نے اٹھایا. دونوں لاشیں لے کے خیمے کی جانب جا رہے ہیں. فوج یزید نے دیکھا کہ یہ لاشیں جا رہے ہیں, خوشی کے مارے شادیانے بجانے لگے, اور ادھر یہ شادیانوں کی آواز خیموں میں گئی. بیویاں سمجھ گئیں مارا گیا, محمد مارا گیا. ایک بار بیویوں نے بال کھول کے ماتم شروع کیا, مگر زینب نے روک دیا. مرزا دبیر ایک مرثیے کا بیت کا بند, باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. بیویوں ماتم نہ کرنا, میں نے بھائی پہ قربان کر دیا. خیمے میں لاشیں آئے, اون کا لاشا رکھا, محمد کا لاشا رکھا. اون مر چکا ہے, محمد آخری سانسیں لے رہا ہے. ایک بار حسین نے کہا زینب ایک بات میں نے تمہاری مانی تھی, ایک بات تو میری مان. ایک بار تو محمد آخری سانسیں لے رہا ہے, ایک بار تو اسے کلیجے سے لگا لے. زینب جھکی, محمد کو سینے سے لگایا. بہرحال ماں تو ہے نا, اور ادھر محمد کو سینے سے لگایا. محمد نے کہا ماں اب تو تو ہم سے راضی ہو گئی, اب تو تو ہم سے خوش ہو گئی, اب تو ہم نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. فاطمہ زہرا کے ان نواسوں, زینب کبریٰ کے ان بیٹوں جن پر ان کی ماں نے بھی ماتم نہ کیا, ان محمد کا واسطہ پروردگارہ دنیا بھر کے تمام مظلوم صاحبان ایمان اور عزاداران امام مظلوم اور ان محمد کا ماتم کرنے والوں کو غم حسین کے سوا غم و پریشانی سے نجات دلا. خدا بندہ اون محمد کا واسطہ ہر صاحب اولاد کو اولاد کے صدمے اور دکھ سے محفوظ فرما. لیکن اگر دین کو ضرورت پڑے تو زینب کبریٰ کی پیروی کرتے ہوئے ہم غلاموں اور کنیزوں کو اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما پروردگارہ. اور زینب کبریٰ بھی حاجت روا, زینب کے روضے زینبیہ پہ بھی کتنی حاجتیں پوری ہوتی. زینب کے اون محمد کا واسطہ جو حاجت مند اس مجلس میں کوئی حاجت لے کے بیٹھا ہے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دلبران جعفر طیار الوداع 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 الوداع. اے دلبران جعفر طیار الوداع 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 الوداع. بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار, بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار, ان کو ستارون محمد ہے مانسار. اے دلبران جعفر طیار الوداع الوداع. جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں,
جعفر کا اقتدار بڑا نا جہاد میں، نانا کی اپنے شان دکھانا جہاد میں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، گرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، گرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، سمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، سمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، لاشیں اٹھائے بھائی تو زمبس نہ کیجیو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، یہ آرزو تھی زواں ہوں گے میرے لال، یہ آرزو تھی جواں ہوں گے میرے لال، کل تک یہ آرزو تھی زواں ہوں گے میرے لال، کل تک یہ آرزو تھی جواں ہوں گے میرے لال، شادی رچاؤں گی یہ غلط تھا میرا خیال، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا، یا زہرا 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 یا یا زہرا، اے میری بی بی اے میری بی بی، تیرے در سے استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا صاحبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہان دے، یا زہرا یا زہرا یا
پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وہاں کر دے جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرض مجلس پہ اور مسلح پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے گا میں سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تم کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی بلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کربلا کچھ نہ دیا کرب و اذیت کے سوا میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ زینب کرب و بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ سب عاشور اذان علی اکبر کی قسم میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم چپ رہی کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم چپ رہی کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ میرا 18 برس والا جیا اکبر
کھا گئی اس کو بھی ایک کر وہ بلا تیری نظر میں نے دیکھا ہے اسے لال کبرچی میں جگر میں نے دیکھا ہے اسی لال کبرچی میں جگر کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کربلا میں کہتی تھی زینب کہتی تھی زینب ہائے حسینہ بھائی 18 تھے تو بیٹے تو کوئی نہ رہا اب تو تنہائی میری دیتی ہے مجھ کو پرسا کیا برا گھر تھا میرا کر دیا مجھ کو تنہا برابر تھا میرا کر دیا مجھ کو تنہا کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ میرے عباس پہ کیا گزری بتاؤں کیسے مشق ایک برنے میں 2 بازو قلم ہو کے گرے اس کے مرنے سے ہے محروم بہن چادر سے اس کے مرنے سے محروم بہن چادر سے کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کربلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا